میں گزارش کروں گا ہمارے مولانا مولوی الحاج حجت الاسلام غلام محمد مہدی خان صاحب قبلہ کو کہ اپنی تقریر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ سب سے پہلے معزز مہمانان جو ڈیس پر ہیں، مہمان خصوصی علماء حضرات، علماء، برادران عزیز، بزرگان، سلام علیکم۔ حسین ڈے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں تقریباً ایسے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ساری دنیا میں ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اور تبلیغ مختلف ذرائع کے ذریعے سے آج گسترش پا رہی ہے۔ درست ہے کہ ہم لوگ اسپیچز کے ذریعے سے کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین ہر قوم پہچانے، کیونکہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے ابا عبداللہ الحسین کی جو انسانیت کی بقا کے لیے قیام فرمائے تھے، اور یہ انسانیت کا پیغام اگر آپ مدینے کے سفر سے لے کر کربلا تک امام حسین کا اگر پیغام ہم فالو کریں گے، دیکھیں گے، تو ہمیں وہ نکات حاصل ہوتے ہیں جو نکات آج کی دور میں تمام انسانیت تک پہنچنا ہے۔ اور اتفاقاً جیسے جیسے زمانہ پیش رفت ہوتا ہوا جا رہا ہے، ترقی ہوتی ہوئی جا رہی ہے، پیغام حسینی دنیا کے ہر زبان میں، تقریباً زبانوں میں لوگوں تک پہنچ رہا ہے، مختلف ذرائع کے ذریعے سے، انسانیت کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے لوگوں کے اندر یہ احساس ہونے لگا ہے کہ یزیدی اسلام اور ہے، حسینی اسلام اور ہے۔ لوگ اسلام یعنی ایک ویو سے جو دیکھا کرتے تھے ہمیشہ، اب وہ ویوز ڈفرینسز پیدا ہو رہے ہیں۔ یعنی اب نہیں ہے اس طریقے سے کہ اب سارے لوگ مثلاً باہر رہنے والے یا وہ جو نان مسلمز وغیرہ اسلام کی نگاہ میں اب معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام حسینی اور ہے، یزید کا سو کالڈ اسلام اور ہے۔ نئے نئے چہرے لائے گئے تھے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، گلے کاٹنے والے چہرے، آئسس کا نام دیا گیا، النصرہ کا نام دیا گیا، طالبان کا نام دیا گیا۔ وحشت زدہ ہوتے تھے لوگ ایسے اسلاموں سے کہ گلے کاٹنا، بچوں کو نابود کرنا، عورتوں کو بے گھر کر دینا۔ لیکن جب حسینی اسلام دنیا میں پھیلنے لگا، خود حسینیت کی وجہ سے اس اسلام کے اندر اور اس نہضت کے اندر سب سے بڑی چیز، اس میں کوئی حکومتوں کا سروکار نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی حکومت پروموٹ کر رہی ہے لوگوں کو ہو از حسین کے لیے، خود آپ جیسے لوگ جو ابا عبداللہ الحسین کی محبت کے بارے میں جو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو پہنچے، آپ جیسے لوگ اٹھے، ابا عبداللہ الحسین کا میڈیا آپ بنے، ابا عبداللہ الحسین کے پبلک ریلیشن آفیسرز آپ بنے، ابا عبداللہ الحسین کی آئیڈینٹی آپ بنے۔ ساری دنیا میں آج محرم جب آتا ہے تو یہ عالم ہے، جیسا کہ میرے پاس انفارمیشن ہے، محرم جب آتا ہے یہ عالم ہے کہ آج یونیورسٹیز میں، چرچز میں اور مختلف معبدوں کے اندر ذکر حسین آرگنائز ہو رہا ہے۔ یورپ کے اندر بعض ایسے چرچ ہیں جہاں پر شیعہ علماؤں کو یا امام حسین کے بارے میں بات کرنے والے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، عورتوں اور مردوں کو جمایا جاتا ہے، وہاں پر ہمارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور آخر میں
امام حسین کی لاجک اور ان کے مصائب بیان کرتے ہیں. حتیٰ جتنی توہین کا مرکز بنا تھا اسلام، کبھی پیغمبر کا کارٹون، کبھی اسلام کے خلاف ایک لہر، اسلاموفوبیا کی لہر حسینیت نے خنثی کیا ہے. یہ وہ اسلاموفوبیا تھا دنیا کے اندر صرف اور صرف اس لیے لایا تھا کہ لوگ اسلام کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اسلام یورپ اور امریکہ کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن تھا اور ان کو روکنا ضروری تھا. ایک ایسا کٹا باندھیں کہ دوبارہ وہاں پر اسلام کی طرف لوگ نہ جائیں. لیکن نتیجہ یہ ہوا، جیسا کہ مشہور محاورہ ہے، کبھی دشمن کی بدکاریوں کے اندر خدا کی مصلحت پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے حسینیت کے ذریعے سے اسلام کی حقیقی چہرہ، اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کے لوگوں تک پہنچا ہے. حسین ڈے یقیناً ایک دن ہے، ایک دن مناتے ہیں ابا عبداللہ الحسین کے آنر میں، کیونکہ ہم جو ایام ازا کرتے ہیں وہ سارا چہلم تک، چہلم سے فراتر، پہلی محرم سے لے کر یہ سب ہمارے لیے. لیکن ایک انٹرنیشنل ڈے ہے. انٹرنیشنل ڈے یہ ہے کہ حسین ڈے منایا جائے تاکہ ڈائلاگ ہو اس کے اندر، اور ہم زمانے کو بتائیں کہ مختلف لوگ کو بلائیں، ہر مذہب کا آدمی آئے، ہر ایک ایسا آدمی آئے جو امام حسین کے بارے میں آ کر بیان کریں. کیونکہ جو کوڈنگز ہم جو کرتے ہیں یہاں پر مجلسوں میں اور تقریروں میں کہ فلاں ایک گریٹ اسکالر نے امام حسین کے بارے میں ایسا فرمایا، فلاں کرسچن نے ایسا فرمایا، فلاں صاحب نے ایسا فرمایا، مہاتما گاندھی جی نے ایسا فرمایا، یہ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ میسیجز آئے ہیں. کوئی خاص ایک میڈیا یا خاص یوں کہا جائے کہ کوئی ایک محدود لوگوں کے درمیان نہیں. انہی حسین ڈے جیسے ایام میں جو لوگوں نے آرگنائز کیا، بڑے بڑے مفکروں کو دعوت دی، اور ان لوگوں کی جو باتیں تھیں اس دور میں، یہ باتیں آج بعنوان ایک ہسٹری کہ مہاتما گاندھی جی نے ایسا کیا، محمد علی جناح نے ایسا کہا، فلاں نے انگریز نے ایسا کہا، فلاں یہود کے عالم نے ایسا کہا، فلاں مسیحیت کے عالم نے ایسا کیا، یہ آج بیان کرتے ہیں ہم لوگ ان کا ریفرنس دے کر. اور یقیناً آج سے 50 سال بعد یا 100 سال بعد جو ہماری بعد والی نسلیں ہوں گی، وہ جب آئیں گی تو آج کے دور کے بڑے بڑے ہستیوں کے بارے میں بیان کریں گی. لیکن اس دور میں جو ہمیں اور ہمارے ہاتھ جو آیا ہے وہ کم خزانہ ہے. لیکن آج سے 100 سال بعد جب خزانہ لوگ حسینیت کی طرف آئیں گے، یعنی اس کے اندر ان کے ہاتھ میں فراوان خزانہ ہوگا. یہ حسین ڈے کا سب سے بڑی فلسفی یہی ہے کہ ہم حسین کو پہچانوائیں. باہر ہم جتنی بھی تقریریں کرتے ہیں سب اپنے لیے کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو سنانے کے لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگ سنیں، اور آپ لوگ سنتے ہیں. 2 مہینہ 8 دن مختلف ذاکرین، علماء، بڑی بڑی شخصیتیں آتی ہیں آپ کے درمیان، آپ سنتے ہیں. لیکن حسین ڈے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ دن ہماری بات باہر بھی پہنچے، کرسچینٹی کے درمیان پہنچے، ہندوازم کے درمیان پہنچے، مختلف مذہبوں کے درمیان پہنچے، تاکہ وہ جانیں آخر کربلا میں ہوا کیا، تاکہ معلوم ہو کہ کربلا میں کیسا ظلم ہوا، انسانیت کا کتنا گلا گھوٹا گیا، کتنے لوگ تھے جو بڑے بڑے لوگ جسے اسلام نے آنر کیا، کتنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، حقیقی دردمند کون تھا، حسین کے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے میدان میں، کیسے کیسے لوگ تھے، ان کی بایوگرافی بتائی جائے، ان کے حالات بتائے جائے. یہ خود ہمارے لیے کافی اگر ہم اس کے اوپر کام کریں، کیونکہ یہ میسیج 4 دیواری کے اندر دبنے کا میسیج نہیں ہے. حسین ہر انسانیت کا رہبر ہے. حسین کی رہبریت ایک شیعت کی رہبریت نہیں ہے، حسین کی رہبریت کرسچنز کے لیے بھی ہے، حسین کی رہبریت ہر مذہب والے کے لیے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یقیناً ہم لوگ اس میں ایکٹیو ہیں، لیکن ایک قدم آگے بڑھ کر اگر ہم یہ کریں کہ ہم یہ حسین ڈے کو مختلف جگہوں پر لے کر جائیں، خود بلانے کی جگہ ہم خود اس حسین ڈے کو
کبھی چرچ کی طرف لے کر جائیں، کبھی مقدسات یعنی دوسرے مذاہب کے مقدسات کی طرف لے کر جائیں، یہ اس میں بہت عظیم پیغام ہو سکتا ہے۔ میں آخر میں یہی تمنا رکھتا ہوں کہ یہ جو انیشیٹوز جو یوتھس کرتے ہیں حسین ڈے کے بارے میں، تمل میں چھاپنا اور باقاعدہ باٹلز کے اور دیگر چینلز کے جو مثلا بلڈ ڈونیشنز وغیرہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان سب کے ذریعے سے یہ ایک اچھا میسیج دے رہا ہے، کیونکہ جب لوگ باٹلز تقسیم کرتے ہیں، پانی کے باٹلز، کھانے تقسیم کرتے ہیں ابو عبداللہ الحسین کے نام پر، لوگ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کس لیے پانی تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شیعہ ان ایام اعزاء کے اندر اپنا ایک خون کا ایک باٹل ڈونیٹ کریں یہ کہہ کر کہ یہ خون ابو عبداللہ الحسین کے اکاؤنٹ سے میں ڈونیٹ کر رہا ہوں، کینسر پیشنٹس کو جائے گا، ہارٹ پیشنٹس کو جائے گا، دنیا میں بہت سارے پیشنٹس ہیں ان کو جائے گا، یہ انیشیٹو ہر جگہ ہے، یہ انیشیٹو ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر ہے، یہ جائے گا تو زمانے کو معلوم ہوگا، ایک کینسر پیشنٹ کو معلوم ہوگا مجھے حسین کے چینل کا خون ملا ہے، ایک ہارٹ پیشنٹ کو معلوم ہوگا کہ مجھے حسین کے چینل کا خون ملا ہے، ایک بچہ جو پانی پیتا ہے وہ باٹل میں دیکھے گا کہ ہو از حسین، ایک جملہ حسین کا پڑھے گا، ایک میسیج حسین کا پڑھے گا، اسے معلوم ہوگا کہ حسین کیا چیز ہے، حسین فراتر ہے۔ آج یہ نعمت ہمارے ہاتھ میں دی گئی ہے تاکہ ہم اس امانت الہی کو، حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ایک حسین کے ذریعے سے، ابو عبداللہ الحسین کے ذریعے سے ہم ساری دنیا کے دلوں کو موڑ سکتے ہیں۔ ایک نام سے ایک عرب کا، ایک غرب کا مفکر یورپ کا، وہ کہتا ہے کہ شیعت دنیا میں پھیلنے کے لیے ایک علی اصغر کافی ہے، ساری دنیا میں شیعت پھیلنے کے لیے ایک علی اصغر کافی ہے، ساری دنیا کو شیعہ کرنے کے لیے ایک حسین کافی ہے، جو سب سے بڑا کوڈ ہے امام زمانہ کے ظہور کے بعد کا، جو ساری دنیا میں پھیلیں گا مذہب، یہ کوئی معمولی نہیں ہے عزیزو۔ شیعہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم ایک خاص مذہب کی طرف، شیعہ یعنی اہل البیت کی طرف آنا، اہل البیت سے محبت کرنا، ان کے پیغامات کو انسانیت کے لیے یوٹیلائز کرنا، یہی سب سے بڑی شے ہے کہ ہم پہچانوائیں۔ حسین کا وہ پلیٹ فارم ہے جس سے دنیا کو پہچانوائیں کہ دیکھو حسینیت انسانیت کا سردار ہے اور یزیدیت شیطانت کا سردار ہے، اس سے ہم پہچاننے کے لیے۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں پروردگار سے خداوند ہمارے ان خدمتوں کو قبول کریں اور جلد جتنا ہو سکے ہمیں توفیق دیں کہ ہم حسین کے پیغام اور ابو عبداللہ الحسین کی شخصیت اور کربلا کو ساری دنیا میں عام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔